اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ کو اپنے پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ تو ہمارا وہی ٹاپک مشاہدت کا بیان ہے، تو اس میں انشاءاللہ مسجد کی فضیلت کے بارے میں بیان کروں گا، اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس کار خیر میں جو ہے نا بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تو اس میں یہ کہ میں حدیث کا حوالہ دوں گا مسجد کی فضیلت کے بارے میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے، مرنے کے بعد مومن کے نیک کاموں میں سے جن کاموں کا ایسے اجر و ثواب قیامت تک ملتا رہتا ہے وہ 7 ہیں۔ ان میں سے ایک مسجد کی تعمیر ہے، ابن ماجہ۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنا انسان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ثواب کے لیے کتنے راستے مقرر کر دیے، اور ان میں سے یہ ایک اعلیٰ جو ہے نا مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا۔ روئے زمین پر مشاہدت اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ جگہ ہیں، مسلم میں روایت کی ہے۔ تو مسجد کے اندر اب تو خیر حالات بس اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں پر رحم فرمایا، جو مسجد کے اندر دھماکے کرتے ہیں یا جا کے نمازیوں کو جو ہے نا شہید کر دیتے ہیں، زخمی کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ورنہ پہلے جو ہے نا اگر کوئی کسی کی دشمنی ہے اور اس نے جا کے مسجد میں داخل ہو گیا تو مخالف اس پہ جا کے حملہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر میں اس نے پناہ لے لی۔ تو یہ ایک اس حد تک لوگ جو ہے احترام کرتے تھے۔ لیکن آج کل بس دین کی دوری کی وجہ سے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں جو اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں وہاں پہ جا کے اس قسم کا جو ہے نا یہ ظلم کرتے ہیں۔ قیامت والے دن ان کو اللہ تعالیٰ بہت ہی جہنم کی گہرائی میں ڈالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ مسجد میں ادا کی گئی نماز تنہا نماز کے مقابلے میں 25 تا 27 درجہ زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہیں، مسلم۔ اس میں یہ کہ 27 نمازوں کا انسان کو ثواب ملتا ہے، تو اس سے بھی مسلم نے روایت کی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان جب نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے، گھر میں پڑھتا ہے، تو اس کو صرف اپنی وہ ایک ہی نماز کا بلکہ اس پہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اگر بیمار ہے اس کے لیے تو مجبوری ہے، یا عمر زیادہ ہو گئی ہے، چل پھرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جو نوجوان ہیں یا جن کی صحت ٹھیک ہے ان کو مسجد میں جانا چاہیے، اور وہاں پہ 27 نمازوں کا بھی ثواب ملے گا، اور جتنا وہ چل کے جائیں گے جتنے قدم اگر وہ چل کے جاتے ہیں اتنے قدم ان کو ثواب ملے گا، اور اتنے ان کے گناہ جو ہے نا وہ جھڑ جائیں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسجد میں جانے کے کتنے زیادہ جو ہے نا ثواب ہمارے لیے رکھا ہے۔ اگر ہمارے مسلمان یہ اس پہ عمل کریں تو مسجدیں آباد ہو جائیں، کیونکہ اب محلوں کے اندر جو ہے نا بندہ دیکھتا ہے کہ چند نمازی ہوتے ہیں نماز کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، مسلم میں روایت کیا گیا ہے، مسجد ہر متقی کا گھر ہے، ابن اساکر۔ مسجد میں آنے والے نمازی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، طبرانی نے روایت کی ہے۔ دیکھیے کہ مسجد کے اندر جو آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان بن جاتا ہے، تو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا جو ہے نا خیال رکھنا چاہیے۔ قیامت کے روز حشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ پانے والے 7 آدمیوں میں سے ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے۔ بخاری شریف نے روایت کیا، جو لوگ مسجد میں جا کے اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں اور اپنی عبادات میں مشغول رہتے ہیں، نمازیں بھی مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر اس کے لیے رکھا ہے۔ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں جتنا کسی
غائب شخص کے گھر واپس آنے پر اہل خانہ خوش ہوتے ہیں۔ ابن ماجہ نے اگر کوئی شخص گم ہو جائے تو ان کے لواحقین کتنا جو ہے نا وہ پریشان حال ہوتے ہیں، جب وہ آ جاتا ہے تو وہ وہاں اس گھر میں خوشی جو ہے نا آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو بندہ مسجد میں جاتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ گھر سے وضو کر کے مسجد میں آ کر پاجامات فرض ادا کرنے والے کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حج کے برابر جو ہے نا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے مسجد میں گھر سے وضو کر کے جو چلتا ہے۔ ابو داؤد نے روایت کیا ہے جمعہ کے روز غسل جنابت کرنے والے اور خطبہ سے پہلے مسجد میں آنے والے اور امام کے قریب بیٹھنے والے اور خطبہ خاموشی سے سننے والے کو مسجد میں آنے اور جانے والے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ ترمذی نے روایت کیا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ جتنے قدم چل کے جائے گا وہ علیحدہ اور اتنے قدم جو ہے نا اس کے گناہ جھڑ جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اس کو 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اجر رکھا ہے مسجد کے اندر جانے کا۔ اور گھر سے وضو کر کے نماز شاشت ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنے والے کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ابو داؤد نے آپ دیکھیے کہ اگر صبح کی نماز جو نمازی مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے اور قرآن پاک جب باقی عبادات میں مشغول ہو جاتا ہے تو پھر وہ جب چاشت سورج نکلتا ہے اور اس کا رنگ جو ہے نا زردی مائل ہو جاتا ہے تو اور تقریباً سورج جو ہے نا اور نیزے 3-4 نیزے کے برابر اوپر آ جاتا ہے تو اس وقت نماز شاشت کا ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ ادا کرے گا تو اس کو عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ عمرے کے لیے خانہ کعبہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہیں پہ جو ہے نا عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ زیادہ فاصلے سے مسجد آنے والے کے لیے زیادہ اجر و ثواب ہے، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ زیادہ فاصلے سے آتے ہیں تو ان کے کیونکہ وہ ان کے قدم جو ہے نا زیادہ جو ہے نا چل کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ثواب بھی زیادہ رکھا ہے۔ اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارنے والے کے لیے دنیا میں خوش و کرم رہنے اور آخرت میں پرصلات پر ثابت قدم رہنے کی ضمانت ہے۔ طبرانی نے روایت کی۔ اندازہ لگائیں کہ پرصلات انتہائی جو ہے نا یہ مشکل مرحلہ ہوگا اور ہر مسلمان کو اور ہر انسان کو وہاں سے جو ہے نا گزرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کو نہیں مانتے یا عیسائی ہیں یا یہودی ہیں ان کو تو ویسے ہی جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، تو مسلمان کو وہاں سے یہ بہت ہی مشکل بالکل جو ہے نا گزرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے آسانی ہوگی جو اللہ کے گھر میں عبادات میں مشغول رہتے ہیں، تو وہ بڑے آرام سے پرصلات سے گزر جائیں گے۔ اور اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے تاکہ وہ ہم سب پہ جو ہے نا پرصلات سے گزرنے کا، اور اگلا مرحلہ جو ہے نا وہاں پہ اگر آپ نے حقوق العباد میں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ شخص وہاں اگلے مرحلے میں پرصلات کے بعد کھڑا ہوگا، یا کسی کا لین دین ہے تو وہ بھی آپ جو ہے نا جب تک کلیئر نہیں کریں گے تو آپ کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ تو ان مراحل پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مسجد کے میں گزارنے والا وقت جو ہے نا اس کے لیے پرصلات آسانی بنا دی ہے۔ فرض نماز ادا کرنے کے بعد جب تک نمازی مسجد میں باوضو بیٹھا رہے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ جب دیکھیں کہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد جو نمازی اللہ کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ فرشتے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری مسجدیں جو ویران ہو رہی ہیں ان میں ہمیں بڑھ چڑھ کے جانا چاہیے۔ زمین پر مساجد آسمان والوں یعنی فرشتوں کو اسی طرح روشن اور چمکدار نظر آتی ہیں جس طرح زمین والوں کو آسمان کے ستارے روشن اور چمکدار نظر آتے ہیں۔ طبرانی نے روایت کی ہے۔ جیسے ہم زمین سے دیکھتے ہیں اوپر تو ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، اسی طرح فرشتوں کو مساجد جو ہے نا روشن نظر آتی ہیں۔
تو میں نے اپنی طرف سے یہ جو مسجد کی بشاد فضیلت بیان کی ہے، تو آپ اس کو غور سے سنیے، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، باقی لوگوں تک اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم مسجد کی تعمیر میں بھی حصہ لیں، اور مسجد میں جا کے عبادت کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر کثیر والآخرہ والدنیا۔